حضرت جریج کا واقعہ آتا ہے حدیث پاک میں، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ پہلے زمانے کے بنی اسرائیل کے بزرگ تھے جریج، نماز پڑھ رہے تھے تو ماں بوڑھی تھی، تو ماں کو کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، تو ماں نے بلایا یا جریج۔ اب جریج نماز میں ہیں، کہنے لگے اللہم امی و صلاتی، اللہ اب میں کیا کروں، ایک طرف میری نماز ایک طرف امی بلا رہی۔ تو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اب اس نے پھر آواز دی یا جریج، یہ نماز میں تھے ابھی مکمل نہیں کی، پھر کہنے لگے اللہم امی و صلاتی، اللہ میں کیا کروں، اب ایک طرف نماز ایک طرف۔ بہرحال انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ ماں غصہ آیا کہ میری آواز جا رہی ہے پھر کیوں نہیں آ رہا؟ کہنے لگی ماں اللہ تعالیٰ تجھے زانیہ عورتوں کا منہ دکھائے۔ بس نماز سے فارغ ہوئے، آ گئے، جی اماں جان کیا کہتی ہوں، نے کوئی کام ہوگا بتایا ہو۔ بہرحال کچھ عرصہ گزرا، ایک عورت جو ہے حاملہ ہوگی، اس کی شادی نہیں تھی، تو جب اس کا حمل ظاہر ہوا تو لوگوں نے اس سے پکڑا، بھئی یہ کیا کیا تو نے، زنا کیا، تیری تو شادی نہیں ہے، حمل کیسے آ گیا؟ تو اس نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرے ساتھ جریج نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس کا عبادت خانہ تھا الگ، وہ عبادت کرتا تھا، بڑا بزرگ آدمی تھا۔ تو جب لوگوں کو بتایا نا، تو لوگ تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ بات کیا ہے، پھر تو بابا وہ عمل کرتے ہیں۔ جب اس نے کہا جریج نے میرے ساتھ زنا کیا، لوگ آئے، اس کے عبادت خانے کو توڑا، اچھا بزرگ بن کے بیٹھا ہے، تمہارے کام یہ ہیں۔ دیکھو جی مولویوں کا حال، یہ پتہ نہیں بیچاروں نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا۔ آج کل سارا نزلہ مولویوں پہ گرتا ہے۔ دیکھو جی مولویوں کا، داڑھی والوں کا حال دیکھو، بھائی پہلے تحقیق تو کرو یہ بات ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، آ کے جریج کو پکڑا، گلے میں رسی ڈالی، گدھے کے اوپر بٹھایا، شہر کا چکر لگایا کہ تو بزرگ بنا بیٹھا ہے، تیرے کام یہ ہیں۔ تو جب وہ جو ہے نا چکر لگا رہے تھے، تو شہر کے اندر ایک علاقہ تھا جہاں یہ بدکار عورتیں رہتی تھی، تو وہ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں بھائی، مولویوں کا تو تماشا پھر زیادہ دیکھتے ہیں نا۔ تو سارے تماشا دیکھنے لگے، وہ عورتیں بھی وہ اوپر سے جو ہے نا کمروں کے اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ تو حضرت جریج جا رہے تھے گدھے کے اوپر، سارا مجمع ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا بات ان کی، تو ایسے دیکھا کہ وہ عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو یہ مسکرانے لگے، یہ اس جگہ پہ مسکرانے لگے۔ واپس جب چکر لگا کے آئے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، مجھے اتنا ذلیل کیا ہے، کیا وجہ ہے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی تو پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے، تو نے زنا کیا ہے اور عورت کا بچہ ہوا ہے۔ کہا کہاں، کس کے ساتھ، لاؤ اس عورت کو، بچے کو لاؤ۔ تو وہ لائی گئی عورت اور بچہ بھی لایا گیا، تو بچہ جو ہے نا گود میں دودھ پیتا تھا۔ اس جریج نے کہا ہاں بچہ تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ وہ بکریاں چرانے والا، وہ چرواہا ہے، اس نے زنا کیا تھا اس کی۔ تو حضرت جریج کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی نا، بچے نے گواہی دی۔ تو لوگوں کو جب علم ہوا، ہو جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی جی، ہم نے جریج کو جو ہے نا بڑا ذلیل کیا جی، ہمیں معاف کر دے۔ بھئی ذلت وہ جو ہو گئی، اب معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا ہم آپ کا جو ہے نا عبادت خانہ سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں سونے کی ضرورت نہیں، مجھے وہی مٹی والا بنا کے دو۔ انہوں نے کہا اچھا جی، ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ جو ہم آپ کو چکر لگوا رہے تھے نا، تو وہ زانیہ کے محلوں سے گزرے تھے، تو وہ عورتیں بھی دیکھ رہی تھی، تم نے ایسے اوپر دیکھ کے ان کی طرف مسکرائے کیوں؟ ان سے کیا تعلق تھا تمہارا؟ اس نے کہا مجھے اس وقت میری امی کی بد دعا یاد آ گئی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں امی کا جواب نہیں دے سکا تھا، تو میری امی نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے زانیہ عورتوں کا منہ دکھائے۔ ایسے تو میں عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا، کیسے باہر نکلتا تو ان کو دیکھتا؟ تو بس اس وجہ سے جو ہے نا اللہ نے ماں کی دعا قبول کرائی، یہ میرے لیے آزمائش تھی، میری ترقی درجات کا سبب تھا۔ بہرحال اگر فرض آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا، فرض، اور والدین پکاریں، اگر ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہے پھر تو بابا فرض کو جلدی پورا کرے پھر چلا جائے۔ اگر ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اکیلے ماں باپ ہیں کمرے کے اندر اور یہ فرض پڑھ رہا ہے، ماں باپ بلائیں تو فرض کو بھی توڑ کے پھر ان کے پاس جائیں، بعد میں فرض پڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری سے پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر والدین زور دیں کہ شرک کرو تو شرک نہیں کرنا، ماں باپ کا کہنا اس صورت میں نہیں ماننا، لیکن ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، گالی گلوچ بھی نہیں دینا، بے ادبی بھی نہیں کرنی، ہاں سیدھا کہہ دینا ہے
کہ امی جان یہ گناہ کا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کی تمہیں خبر دوں گا کہ یہ کر کے آئے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نیک لوگوں کی صف کے اندر داخل فرمائیں گے، ان کو انبیاء صلحاء کے ساتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ہدایات